اسے حویلی سے واپسی پر آتے کافی رات ہو گئی تھی اور کچھ تکان کے باعث وہ جلد ہی نیند میں چلا گیا۔ فجر کی اذان کی آواز پر وہ اٹھتا، خاموشی سے اذان سنتا، وضو کرتا ہوا نماز کے لیے مسجد چلا گیا تھا۔ اپارٹمنٹ کے قریب ہی ایک بڑی خوبصورت مسجد تعمیر کی گئی تھی جس میں اس نے بھی کنٹریبیوشن کی تھی، اور ویسے بھی مسجد کے کاموں میں پیسے دیتا رہتا تھا۔ وہ یہی وجہ تھی کہ سب اسے جانتے تھے۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا، کتنی ہی دیر خاموش بیٹھا رہا، اداس دل، خاموش آنکھیں جانے کس غم کی کہانی بتلاتے تھے۔ لیکن وہ ہر چیز سے بے نیاز اپنے خدا کے آگے دامن پھیلائے بیٹھا تھا کہ جوڑ دے مجھے یا مکمل توڑ دے، تیرا بندہ ہوں، اف تک نہ کروں گا۔ لیکن وہ رب تو عطا کرنے والا ہے، اور اس کے سامنے بیٹھا شخص 7 سالوں سے ایسے ہی خاموش ہاتھ پھیلائے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ کوئی اسے بتانے والا نہیں تھا کہ وہ رب تو رحیم ہے، کریم ہے۔ وہ تو اپنے بندے کے ایک آنسو پر اسے معاف کرنے والا ہے۔ اسے تو پھر معافی طلب کرتے ایک عرصہ بیت گیا تھا۔ قریب جو ایک بزرگ نماز ادا کرنے کے بعد تسبیحات کر رہے تھے، وہ کافی وقت سے اس کی اس حرکت کو دیکھ رہے تھے۔ وہ نماز ادا کر کے کافی وقت بیٹھا رہتا۔ رکو بیٹا، جب وہ اٹھ کر جانے لگا تو اپنے پیچھے سے آتی پکار پر رک گیا۔ جی، آپ مجھ سے مخاطب ہیں؟ ابان نے ان کے قریب جاتے اپنی جانب اشارہ کرتے نرمی سے استفسار کیا تھا، جبکہ بابا جی نے مسکراتے دھیرے سے اسے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ابان ان کے قریب بیٹھتے انہیں دیکھنے لگا تھا۔ سفید لباس میں وہ سر پر ٹوپی رکھے کافی بزرگ معلوم ہو رہے تھے۔ سفید داڑھی اور کانپتا بدن۔ روز دیکھتا ہوں تمہیں یہاں ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے خاموش بیٹھ جاتے ہو۔ اگر برا نہ مانو تو پوچھ سکتا ہوں ایسا کیوں کرتے ہو بچے؟ انہوں نے بڑی شفقت سے اسے دیکھتے استفسار کیا تھا۔ نہیں، اس میں برا کیوں منانا ہے بابا جی، بس ایک حقیر گناہ گار سا بندہ ہوں، روز خدا کے سامنے جھولی پھیلائے بیٹھ جاتا ہوں اسی امید سے کہ وہ ایک دن مجھے معاف کر دے گا۔ تو بچے منہ سے بولا کرو، خدا سے گفتگو کیا کرو۔ خدا کے اپنے ساتھ گفتگو کرنے والا بندہ بہت پسند ہے۔ بے شک وہ رب رحیم ہے، بن کہے بھی ہماری سننے والا ہے، شعر حق سے زیادہ قریب ہے، لیکن اسے ہمارا بولنا، ہماری آواز زیادہ پسند ہے۔ تم مانگا کرو اس سے، وہ کہتا ہے مانگو مجھ سے، میں عطا کرنے والا ہوں، تمہیں عطا کروں گا۔ ان بزرگ نے اسے بہت اچھے طریقے سے بات سمجھائی تھی۔ بے شک آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ خدا معاف کر دیتا ہے، لوگ نہیں۔ انسان کبھی کسی دوسرے کی غلطی معاف نہیں کرتا، اور میرا بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہے۔ بے شک مجھے معاف کر دیا گیا ہے، لیکن میرا دل، میری روح گھائل ہو چکی ہے۔ اس سب میں اپنے گناہ کو خود ہی نہیں بھلا پا رہا ہوں۔ میرا دل میری بے وفائی، میرے عشق میں شرک کی مجھے معافی ہی نہیں دیتا۔ میرے اندر کی بے چینی، اضطرابی کو کہیں چین ہی نہیں ملتا۔ میرا ضمیر مجھے بار بار ملامت کرتا ہے۔ بولتے ہوئے اس کی آنکھوں کے کنارے نم ہو گئے تھے، اس کے ضبط سے اس کے درد کا حال بیان ہو رہا تھا جو وہ بزرگ اچھی طرح سمجھ گئے تھے۔ پتر، انسان بھی معاف کر دیتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر انسان ایک جیسا ہی ہو۔ اللہ پاک نے مومن کا دل بہت نرم رکھا ہے۔ دنیا میں ہر طرح کا بندہ موجود ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں اس کے قریب نرم دل کے مالک۔ اب تم بتاؤ تمہاری کہانی کیا ہے، کس چیز کی بے سکونی ہے تمہیں؟ اس کے سر پر اپنا لرزتا شفقت بھرا ہاتھ پھیرتے وہ نرمی سے گویا ہوئے۔ ابان اپنی سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھتا بولنا شروع ہوا تھا۔ وہ حسان کے ساتھ غضنفر ملک کے ولا میں داخل ہوئی تھی۔ غضنفر ملک انہیں دیکھ کر چہرے پر مسکراہٹ سجائے حسان کے قریب آئے تھے۔ اس سے بغل گیر ہوئے اور آنکھوں میں شوخی لیے زینب کی جانب دیکھ رہے تھے۔ آئیے آئیے، موسٹ ویلکم ٹو مائی ولا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا مس زینب ہمارے آستانے پر آئی ہیں۔ کچھ وہ ان کے ساتھ سٹنگ روم میں بیٹھے اور سنائے۔ حسان صاحب، کیسا جا رہا ہے آج کل آپ کا بزنس؟ کام تو اچھا جا رہا ہے نا؟ آپ کا کافی چرچا ہو رہا ہے آپ کا ہر جگہ۔ کہاں کوئی آپ کے رحم و کرم کے منتظر ہیں۔ جو سیمنٹ کا ٹرک آپ کی کمپنی سے آنا تھا ابھی تک وہ فائنل نہیں ہوا، اب آپ اجازت دیں گے تو میرا کچھ کام بنے گا، وہ ہنستا ہوا بولا تھا، جبکہ اس دوران غضنفر ملک کی نظریں زینب کے وجود پر اٹکی ہوئی تھی جو حسان کی آنکھوں سے مخفی نہیں رہ سکی تھی۔ زینب کسی کی نگاہ خود پر پڑتی دیکھ ضبط سے لب بھیجے سکڑی سمٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ کیوں نہیں، مبین ملک اور تابش ملک کو کون نہیں جانتا، اور زینب ملک کے ساتھ ہوتے ہم آپ کو کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ بس آپ ڈیل پکی سمجھے۔ وہ حسان کی جانب مسکراہٹ اچھالتے گویا ہوئے تھے۔ جی کیوں نہیں، میری وائف سے تو ویسے ہی سب واقف ہیں، اتنا اچھا جو ٹیک اوور کرتی تھی سب۔ میں یہی سوچ رہا تھا زینب گھر میں بیٹھی بور ہو جاتی ہے، کیوں نہ اسے بھی اپنے ساتھ بزنس میں شامل کر لوں۔
ड्रिंक जैनब को देते उसके हाथ को धीरे से छूते हुए वो बोले तो जैनब ने फ़ौरन अपना हाथ पीछे खींचा था। हाँ हाँ क्यों नहीं, जैनब वैसे भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखती है। वो एक भरपूर निगाह जैनब पर डाले बोले थे, जो उनकी इस फजूल हरकत से उन्हें देखने से मुकम्मल गुरेज किए मुकम्मल खामोश बैठी थी। उसके नाजुक दो आतिशिया हुस्न से उनकी गलीज नज़रें हट नहीं रही थी। चलें डिनर करते हैं, बाकी बातें बाद में होंगी। जैनब लगता है बोर हो रही हैं, जो कोई बात नहीं कर रही। वो डाइनिंग हॉल में बैठे खामोश बैठी जैनब की जानिब देखते गोया हुए थे। नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए जैनब ने एक नज़र उन पर डालते अटकते हुए कहा था। वो जानती थी अगर वो खामोश रही तो उसका शौहर घर जाकर उसके साथ जाने क्या करेगा। खाने के दौरान गज़नफ़र मलिक की नज़र जैनब से हट नहीं रही थी, लेकिन वो खामोश सी खुद पर बंद बांधे बैठी हुई थी। गज़नफ़र मलिक की नज़रें उसे अपने जिस्म के आर पार होती महसूस हो रही थी। वो जल्द से जल्द वहाँ से जाना चाहती थी, इसीलिए कुछ देर बाद वो हसन से जाने का कहने लगी थी। हसन गज़नफ़र मलिक से अलविदाई कलमात अदा करते जल्द दोबारा मिलने का कहता वापसी के लिए खड़ा हुआ। गज़नफ़र मलिक तो जैनब मलिक के असीर हो चुके थे। उन्होंने एक नज़र जैनब पर डाली थी। जब जल्द मुलाकात होगी आपसे, जैनब मलिक चमकती आंखों से जैनब के नाजुक सरापे पर निगाह डालते हो गोया हुई। उनकी नज़रों और बातों से जैनब अंदर तक झिंझला गई थी। रास्ते में वो बिल्कुल खामोश रही। हसन मन ही मन खुश हो रहा था कि बिना कोई तरद्दुद किए उसे डील मिल गई थी और आगे भी बहुत कुछ सोचने लगा था। घर आते ही जैनब अपने कमरे में चली गई। हसन कमरे में दाखिल हुआ तो जैनब अपना शब-ख्वाबी का लिबास पहने बाहर आई। तुमने सुना था गज़नफ़र मलिक क्या कह रहे थे? मुझे खुद भी लगता है तुम सारा दिन घर में बैठ कर बोर हो जाती हो, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम भी मेरे साथ ऑफिस आ जाया करो। रोज़ नहीं, बस मीटिंग्स अटेंड कर लिया करना मेरे साथ, वो आम से लहजे में कह रहा था। उसकी आंखों में छुपी इस्ताइश देख कर जैनब का दिल मारे खौफ के कांपने लगा। लेकिन मैं दोबारा बिजनेस ज्वाइन नहीं करना चाहती, वैसे भी मैं सब भूल चुकी हूँ, प्लीज़। वो इल्तिजा करने लगी। हसन प्लीज़, मैं नहीं करना चाहती कुछ भी। ये क्या बकवास है, कोई फजूल कोई नहीं सुनना चाहता मैं। कल से तुम मेरे साथ जाओगी, सख्त लहजे में कहता वो भारी कदम उठाता चेंज करने चला गया था। जब वो वापस आया तो जैनब को वहीं जमे देख कर उसका पारा हाई हुआ था। क्या बात है, अब क्यों खड़ी हो यहाँ? चलो जाओ बेड पर लेटो, बहुत वक्त हो गया है, सुबह जाना भी तो है। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हसन? आप नहीं जानते कुछ भी, मैं नहीं जा सकती आपके साथ। शटअप, मैं मज़ीद कुछ नहीं सुनना चाहता। आज तुम्हारा सरदंदाज भी मैं वहाँ नोट कर चुका हूँ, लेकिन खामोश था। अब मज़ीद मुझे गुस्सा दिलाने की ज़रूरत नहीं है, कहता हुआ वो उसके गाल से हिलाता बेड की जानिब कदम बढ़ाने लगा। जैनब उसके अंदाज से ठिठक गई थी, लेकिन खुद में हिम्मत मुजतमा करती लब तर करने लगी। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, ये फाइनल है। हसन जो लेटने लगा था उसकी बात सुनता ही एक लख्त उठा था, उसके करीब गया, उसे बालों से पकड़ कर गिराया था। क्या बकवास की है तुमने अभी? जैनब अपने सर में उठते दर्द से सिसक उठी थी। हसन छोड़े मुझे, दर्द की शिद्दत से वो चीखी थी, लेकिन मुकाबिल उसकी बात की परवाह किए बगैर काटदार लहजे में दूसरे हाथ में उसका चेहरा दबोचे फनका रहा था। जाओगी तो तुम ज़रूर, वो भी कल ही, देखता हूँ कैसे नहीं जाती तुम। जैनब को पीछे धकेलते वो इश्ताल अंगेज लहजे में कहता कमरे में चक्कर लगाने लगा था। उसके धक्का देने से जैनब का सर पीछे की जानिब कुर्सी की नोक से टकराया था। सर से उबल कर खून बाहर निकलने लगा था, लेकिन उस दर्द की परवाह किए बगैर वो अपने अंदर उठते दर्द से चीखी थी। अचानक कुछ बहुत गलत होने का एहसास उसके अंदर शिद्दत से हुआ था। दर्द से कराहते उसने एक हाथ अपने पेट पर रखते हसन को देखा था, जो उससे बिल्कुल लाताल्लुक बना अपना गुस्सा कम करने की कोशिश में था। बस हसन, उसने कांपते लबों से उसका नाम लिया था। हसन ने एक नज़र उसके सर से निकलते खून पर डाली, जो अब उसके चेहरे पर गिर रहा था। वो तेज़ी से उसके करीब आया था, लेकिन जैनब को अपने पेट पर हाथ रखे देख हैरान हुआ था, क्योंकि चोट तो उसे सर पर लगी थी, जिससे तेज़ी से खून बह रहा था। जैनब क्या हुआ? सॉरी यार, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम जानती हो ना, गुस्से में मैं पागल हो जाता हूँ। अपने बाल नोचता पागल हो रहा था। जैनब अपने पेट पर हाथ रखे कराह रही थी। सर से निकलता खून चेहरे पर फैल चुका था और वो अपने होश खोने के दर पे थी। जैनब आंखें बंद नहीं करना, उसका चेहरा थपथपाते वो परेशानी से कहता उसे उठाने लगा था, लेकिन उसकी शर्ट पर भी धब्बे देखकर वो बौखला गया था। जो वो सोच रहा था, अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो अपनी सोच की नफी करता बाहर को भागा था। उसे गाड़ी में डालते वो फ्रंट सीट संभालता तेजी से गाड़ी करीब एक छोटे क्लिनिक के बाहर रोक कर उसे लिए भागा था। इमरजेंसी रूम में उसे छोड़कर वो बाहर खड़ा हुआ तो उसका सर चकराने लगा था इस बिगड़ती सूरत हाल से।
وہ جانتا تھا تابش اپنی بہن سے بہت محبت کرتا ہے، اکثر وہ اس سے ملنے اسلام آباد بھی آتا تھا۔ زینب نے کئی بار حسان کو جانے کا کہا لیکن اس نے ٹال دیا۔ زینب پڑھی لکھی لڑکی تھی، اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتی تھی، اسی لیے وہ اسے محبت کی زنجیروں میں قید کر کے رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ اس سے دور نہ جا سکے۔ ابھی وہ اپنی سوچوں ہی میں تھا کہ ایک نرس پیپر لیے باہر آئی۔ زینب پیشنٹ کے ساتھ آپ ہیں؟ اس نے حسان کو دیکھتے پوچھا۔ حسان اس کی جانب بڑھتے ہوئے بولا تھا، جی میں ان کا ہسبینڈ ہوں۔ پیپر آپ سائن کر دیں، آپ کی وائف کے سر پر 2 اسٹیچ لگے ہیں اور ان کا مس کیریج ہو چکا ہے۔ یہ ہمارے کلینک کی کچھ فارمیلٹیز ہیں، اس پیپر پر سائن کر دیں تاکہ کل کو ہمارے پاس پروف ہو کہ ہم کسی بات کے ذمہ دار نہیں۔ نرس اپنے فارمل سے انداز میں کہتی اس کے سائن لیتی واپس جانے لگی تھی۔ میری وائف ڈاکٹر صاحبہ کے بتاتی ہیں آپ کو، کہتی وہ چلی گئی۔ حسان اپنے ہاتھوں میں ہوتی لرزش پر قابو پاتے خود کو پرسکون کرنے لگا تھا۔ اس خبر نے اسے ہلا کے رکھ دیا تھا اور آگے زینب کا رد عمل کیسا ہوگا وہ ایک الگ مسئلہ تھا۔ وہ تو برا پھنسا تھا، اسے اپنے اندر کچھ کھونے کا احساس ہوا، لیکن اس وقت اسے سب سے زیادہ فکر زینب کی تھی۔ وہ ہوش میں آتے ہی کیسے واویلا مچائے گی۔ ڈاکٹر نے روم سے باہر نکلتے اسے اپنے کیبن میں بلایا۔ وہ سست روی سے چلتا کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ کیسے ہوا مسٹر ملک؟ آپ کی وائف کی اتنی بری حالت تھی۔ عام طور پر ہم چھان بین کیے بغیر ایسا کیس نہیں لیتے، لیکن آپ کی وائف کوما میں آپ کی وائف کو میں جانتی ہوں اور کچھ ان کی نازک حالت کے زیر اثر مجھے ان کا ٹریٹمنٹ کرنا پڑا، ورنہ ان کے ہاتھوں پر موجود نشان اور چہرے پر انگلیوں کے نشان ان پر تشدد کے گواہ تھے۔ ڈاکٹر حسان کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ دراصل بات یہ ہے، حسان ماتھے پر آتا پسینہ صاف کرتا گویا ہوا، وہ نیکلس کے نشان تھے اور میک اپ الرجی سے ایسا ہوا تھا۔ آپ بات کو غلط رخ نہ دیں، میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں اور ایسا کچھ نہیں جیسا آپ سوچ رہی ہیں۔ ہم ڈنر پر گئے تھے، واپس آ کر میں چینج کرنے گیا۔ زینب کی چیخ کی آواز سے میں تیزی سے باہر آیا تو دیکھا وہ سامنے گری پڑی تھی اور قریب پڑی کرسی پر اس کا سر ٹکا ہوا تھا۔ میں جلدی سے اسے لیے یہاں آ گیا۔ دراصل کچھ دنوں سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ہم کل ہاسپٹل جانے والے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی یہ سب۔ وہ کمال مہارت سے آنکھوں پر ہاتھ رکھتا بھرائے ہوئے لہجے میں گویا ہوا، اوہ ریری سوری مسٹر ملک، ہم آپ کے بیبی کو نہیں بچا سکے۔ آپ کی وائف کی طبیعت بھی اس وقت سٹیبل نہیں ہے، ان کے سر پر کافی گہرا زخم آیا ہے، بلیڈنگ زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں ابھی تک ہوش نہیں آیا اور ارلی پریگنینسی تھی، اس لیے گرنے سے ان کا مس کیریج ہو چکا ہے۔ آپ کی وائف بہت ویک ہے، آپ کو انہیں حوصلہ دینا ہے، محبت سے انہیں سمجھائیے گا، اللہ پاک پھر سے جھولی بھر دے گا، آپ انہیں بھی لے جا سکتے ہیں۔ ان کی ڈائٹ کا بہت خیال رکھیں اور یہ کچھ میڈیسن لکھ کر دے رہی ہوں، 1 ویک کی لازمی لینی ہے۔ ڈاکٹر اس کے جھوٹے بہانے سے اچھی طرح واقف تھی، لیکن بڑے لوگوں کے چکر میں پھنس کے اپنا کام خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموش رہی۔ وہ ڈاکٹر سے چٹ لیتا باہر آ گیا تھا، ایمرجنسی روم میں گیا جہاں زینب ہوش و خرچ سے بے گانہ پڑی تھی۔ اس کے قریب جاتے اسے اٹھاتے واپس گھر کی جانب روانہ ہوا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو وہ دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے میں مگن ہوئے، اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے ہوئے تھے۔ اسے اپنا یوں نظر انداز کیا جانا شدت سے محسوس ہوا تھا، لیکن وہ خاموش رہی۔ کچھ دیر ان کے قریب بیٹھتے اپنا موبائل سکرول کرنے لگی تھی، لیکن بارہا ایک چور نظر ان دونوں پر بھی ڈال لیتی۔ جانے کیوں اسے اپنا اگنور کیا جانا بہت برا لگ رہا تھا۔ حرم جو تابش کے سینے پر چڑھی اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتی کھیل رہی تھی، اچانک نمرا کے قریب آئی۔ مما تم، اس کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کرتی وہ اپنی توتلی پیاری سی زبان میں نمرا کو دیکھتے بولی تھی۔ اس کی بات سنتے نمرا قریب ہوئی، ایک نظر تابش پر ڈالی جو اس سے بے نیاز بنا صرف اپنی بیٹی پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ بلیک ٹراؤزر پر پولو کی گرے شرٹ میں اس کا کسرتی بدن کافی جچ رہا تھا۔ ماتھے پر بکھرے اس کے خوبصورت بال جو حرم کے ہاتھ مارنے کی وجہ سے ماتھے پھرتے، سیاہ گہری آنکھیں اور ان میں موجود بیٹی کے لیے بے پناہ محبت۔ اس وقت وہ اس کے بالکل نزدیک اس کی دل کی دھڑکن بڑھانے کا سبب بن رہا تھا۔ وہ شخص ہر لحاظ سے مکمل تھا۔ اسے اچانک شرمندگی نے آن گھیرا جو اپنی ضد اور انا میں اپنے اور تابش کے 2 سال برباد کر چکی تھی۔ وہ اس وقت خود پر نازا تھی کہ اسے ایسا شخص ملا تھا جو ہر لحاظ سے محبت کا پیکر تھا، لیکن اپنی نادانی میں وہ اسے بھلا بیٹھی تھی، اسے ناراض کر بیٹھی تھی۔ اب بھی اسے سمجھ نہ آتی اگر وہ اپنے گھر سے نہ ہو کر آتی۔ دن میں وہ تیار ہوتی، گاڑی میں بیٹھتی، اپنے گھر گئی تھی۔ اس کا بھائی تو گھر موجود نہیں تھا، لیکن اس کی بھابھی کا لیا دیا رویہ اور بار بار کاروبار میں گھاٹے کی بات کرنا اسے بری طرح چبھا تھا۔ وہ کچھ دیر بیٹھتی، ان سے سلام دعا کرتی باہر آ گئی تھی۔ قریب ہی اس کی چاچی کا مکان تھا جو بظاہر تو بہت چھوٹا تھا، لیکن اس میں رہنے والے لوگوں کا دل بہت بڑا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو اسے دیکھ کر سب بہت خوش ہوئے تھے۔
اس کی چاچی نے ہمارے خوشی کے چھوٹے سے برانڈے میں جلدی سے میز کرسی لگائی اور اس کے آگے شربت رکھا۔ میری بیٹی آئی ہے، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ یہ بات سن کر اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اتنی محبت اسے اپنے گھر سے نہ ملی تھی جتنی اس کے مرحوم چچا کی بیوہ نے اسے دی تھی۔ چاچی شرمندہ نہ کریں، بس بچی چھوٹی ہے اس لیے وقت نہیں ملتا آنے کا، لیکن انشاءاللہ اب چکر لگاتی رہوں گی۔ کافی وقت ان سے باتوں میں لگی رہی۔ ان کی چھوٹی بیٹی جو 8ویں جماعت میں تھی اسے قریب بلایا اور اس کے ہاتھ میں 5-5 ہزار کے 3-4 نوٹ۔ میں پہلی بار آئی ہوں اور کچھ لے کے نہیں آ سکی، اس لیے انکار کی ضرورت نہیں ہے چاچی، میں ان کی بڑی بہن ہوں۔ چاچی نے دعائیں دیتے اسے گلے سے لگایا تھا۔ اسے آج احساس ہو رہا تھا کہ رشتوں کے معاملے میں وہ کتنی پیچھے رہ گئی تھی۔ اس کا باپ تو لوگوں کی کتنی مدد کرتا، لیکن اس کے بھائی نے اپنی عیاشیوں میں سارا بزنس ڈبو دیا اور اب کبھی کسی کام میں ہاتھ ڈالتا اور کبھی گھر بیٹھا رہتا۔ چاچی ایک بات بتائیں، کیا ماں باپ مرنے کے بعد بیٹیوں کے گھر ختم ہو جاتے ہیں؟ دکھ اور تکلیف اس کی آنکھوں سے عیاں ہو رہا تھا، لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ بیٹا، ماں باپ اسی لیے تو بیٹیوں کو گھر بھیجنے کی جلدی میں ہوتے ہیں تاکہ ان کے جانے کے بعد ان کی بیٹی کے پاس کوئی مضبوط سہارا ہو۔ بھائی بہن سب رشتے ماں باپ کے مرتے ہی ختم ہو جاتے ہیں، سب اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کبھی جو بہن بھائی ایک دوسرے کی جان ہوا کرتے تھے وہ الگ ہو کر ایک دوسرے کو ملنے کے بھی روادار نہیں رہتے، لیکن ضروری نہیں میرا بچہ ہر کوئی ایسا ہو۔ اپنے بابا کو دیکھ لو، وہ جب تک حیات رہے ایک دن بھی ایسا نہ تھا کہ وہ ہمارے گھر نہ آئے ہوں۔ کوئی نہ کوئی چیز لے کے وہ ضرور دن میں چکر لگاتے۔ محبت اور احساس کی بات ہے، وہ نم آنکھوں سے انہیں دیکھتی سر ہلا گئی تھی۔ ایک بات بتائیں چاچی، اگر ہم کسی کا بہت دل دکھا چکے ہیں اور دوسرا ہم سے ناراض بھی ہو، پھر تب ہم کیا کریں؟ وہ نم آنکھیں اٹھاتے انہیں دیکھتی تفکر سے استفسار کرنے لگی تھی۔ شمسہ بیگم ہلکا سا مسکرائی تھی۔ بیٹی، جس کا دل ہم نے دکھایا ہوتا ہے وہ بھی ہمارا اپنا ہی ہوتا ہے۔ اپنی اس غلطی کو دیکھو جس وجہ سے تم نے اسے دکھ دیا ہے، اسے سدھارو، وہ مان جائے گا۔ اس کی پسند میں خود کو ڈھال لو، اس کا دل تمہاری جانب سے نرم پڑ جائے گا۔ اسے سینے سے لگائے وہ معاملہ سمجھ گئی تھی۔ جانے کیوں آج یہاں آ کر اسے اپنی ماما بابا کی کمی شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ وہ نرمی سے سر ہلاتی ان سے الگ ہوئی اور آتی دفعہ الوداعی کلمات ادا کرتے ان کے گھر آنے کا اصرار کرتی باہر نکلی تھی۔ ماما اسے کھوئے ہوئے دیکھ کر حرم اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتی اسے اپنی جانب متوجہ کرنے لگی تھی۔ نمرا بھی اپنی سوچوں کو جھٹکتے حرم کی جانب متوجہ ہوئی۔ جی میری جان ماما تیش، اس نے اس کے سامنے اپنا چہرہ کرتی بولی تو نمرا نے مسکراتی اس کے نرم و ملائم گالوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ بابا تیش، وہ پھر تابش کی جانب ہوتی بولی تھی۔ تابش نے جان نثار ہوتے اپنی بیٹی کے ماتھے پر لب رکھے۔ نو بابا، وہ اپنے گال پر انگلی رکھتی بولی، جہاں کچھ دیر پہلے نمرا نے اپنے لب رکھے تھے اور اس کی سرخ لپسٹک صاف عیاں ہو رہی تھی۔ تابش نے سر ہلاتے ہوئے اس کے گال پر لب رکھے تھے۔ ماما، بابا، اس کی اگلی بات پر نمرا کے گال سرخ ہوئے تھے۔ نمرا کی نظریں تابش کے چہرے پر جمی تھی جو بیٹی کی بات سنتا خاموش ہوا تھا۔ نو بیبی، ماما کو کس کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم دونوں کو اس قابل نہیں سمجھتی، تابش نے حرم کو پیار کرتے سلگتے لہجے میں کہا، جبکہ نمرا اس کی بات سنتی بے ساختہ اس کے قریب ہوئی تھی۔ یہی وقت تھا معافی طلب کرنے کا اپنے کیے کا۔ اسے پچھتاوا تھا، لیکن تابش کا دل سخت ہو چکا تھا اور وہ یہی سمجھتا تھا کہ وہ ابھی بھی اس سے دور بھاگ رہی ہے۔ آپ سے ایسا کس نے کہا؟ مجھے حرم کے بابا اور حرم دونوں کی ضرورت ہے، کہتے وہ اس کے قریب ہوتی اس کے سینے پر سر ٹکا گئی تھی۔ لیکن اب ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، کہتے تابش نے جھٹکے سے اسے خود سے پرے دھکیلا تھا اور اٹھ کے واش روم چلا گیا، جبکہ پیچھے نمرا نم آنکھوں سے اسے جاتا اور اپنی ذات کو دھتکارنا دیکھ آنسو بہانے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی غلط کر چکی ہے بہت، زینب سے بھی وہ معافی مانگنا چاہتی تھی، لیکن اس کا اتنا سخت لہجہ اور اس کو جھٹکنا برداشت نہیں ہوا تھا۔ رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم قابل نہیں، جو آنکھ سے ہی نہ ٹپکا تو پھر وہ لہو کیا ہے؟ ابھی تو اسے کتنی ہی مشقتیں کرنی تھی، وہ تو پہلی بار میں ہی رونے بیٹھ گئی تھی۔ اپنی بات مکمل کرتے آبان نظریں جھکائے ان کے سامنے ایسے بیٹھا تھا جیسے کوئی مجرم ہو۔ احساس جرم مجھے جینے نہیں دیتا بابا، میری روح مجھے بار بار ملامت کرتی ہے کہ میں اپنی غفلت اور نادانی میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ بابا جی کی آواز سے اس نے سر اٹھا کے انہیں دیکھا تھا، آنکھوں میں واضح درد تھا، شرمندگی تھی۔ پتر، کس چیز کی بے چینی ہے تجھے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ خدا کو معافی مانگنے والا شخص کتنا پسند ہے؟ بے شک تم سے غلطی سرزد ہوئی، لیکن اپنوں کی محبت میں اپنے نرم دل کے باعث اللہ پاک فرماتا ہے تم غلطی کرو اور مجھ سے معافی مانگو، تم اگر بار بار گناہ کرو گے اور اس کی معافی مانگو گے تو معاف کر دیے جائیں گے۔
بیٹا رب رحیم تو تمہیں کب کا معاف کر چکا، کیونکہ تم اس کے بندے سے معافی مانگ چکے ہو۔ پچھتاوے ساری زندگی جان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ جب تمہاری بیوی تمہیں معاف کر چکی ہے اور سب سے بڑی بات اللہ پاک نے تمہارے بدلے اسے نعم البدل بہت اچھا دیا ہے، یہ تو خدا جانتا ہے کہ جانے اس لڑکے کی محبت میں کتنا صدق تھا کہ وہ اس سے ملا دی گئی، اس لیے خود کو مجرم اور گناہ گار ٹھہرانا بند کر دو۔ شکر ادا کرو اس رب کا جس نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اتنے خوبصورت رشتے دیے ہیں۔ آج کے بعد اپنے دل کے سارے دکھ پچھتاوے ختم کر دو۔ گناہ کر کے اس کا احساس ہونا بہت بڑی بات ہے اور تم اپنے اس غلط عمل کی معافی مانگ چکے ہو۔ ہاں، بس تمہاری دوسری بیوی کے حق میں تم غلط کر رہے ہو۔ یا تو اس کی حقیقت اپنے گھر والوں کو بتا دو، اگر دل راضی نہیں تو اسے اس رشتے سے آزاد کر دو، کیونکہ بیوی کے بھی حقوق ہوتے ہیں جو تم پر لازم ہیں۔ یا اسے معاف کر کے اس کے ساتھ زندگی کی شروعات کرو۔ جب وہ تمہیں معاف کر چکی ہے، اپنی زندگی میں خوش ہے، تو تم کیوں احساس جرم میں گھرے ہوئے ہو؟ تم بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھو، لیکن میرا دل اسے دیکھنے کو گوارا نہیں کرتا۔ میں کیسے اس کے ساتھ زندگی کی شروعات کر سکتا ہوں؟ اور اپنے بوڑھے ماں باپ کو کیا بتاؤں کہ ان کی بہو جسے وہ بیٹی بنا کر سینے سے لگائے ہوئے ہیں، وہ ان کے دوسرے بیٹے کی قاتل ہے۔ ابان کی بات پر بزرگ خاموش ہو گئے تھے۔ بیٹا تم اللہ سے مدد مانگو، اس سے کہو کہ وہ تمہیں بہتر رستہ دکھائے، انشاءاللہ خدا بہتر کرے گا۔ لیکن آج کے بعد تم دوبارہ کبھی ماضی کو لے کر اداس نہیں ہوگے۔ جو بیت گیا اسے چھوڑ دو، جو آج ہے اسے جیو۔ ابان نے انہیں سہارا دیتے کھڑا کیا تھا، انہیں باہر لاتے وہ گویا ہوا، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، گھر تک نہیں بچے، میرا گھر قریب ہی ہے، تم جاؤ، اب تو ملاقات ہوتی رہے گی اگر زندگی رہی تو۔ ابان نے مسکراتے ہوئے ان کا ہاتھ عقیدت سے چومتے اپنے اپارٹمنٹ کی جانب رخ کیا تھا۔ آج اتنے سالوں کے بعد وہ خود کو پرسکون محسوس کر رہا تھا، ان کی باتیں اسے اندر تک سکون فراہم کر گئی تھی۔ اس نے نور العین اور ہمنا بیگم کا فیصلہ رب پر چھوڑ دیا تھا، وہ کیا کہتا انہیں، لیکن مزید زندگی میں نہ تو وہ کسی کو شامل کرنا چاہتا تھا اور نہ نور العین کے ساتھ کوئی تعلق قائم کرنے کا وہ روادار تھا۔ لیکن زندگی میں آگے آنے والے وقت سے وہ انجان تھا کہ رب اس کے ساتھ آگے کیا کرنے والا ہے۔ شاید وہ کسی کی مسیحائی کر کے اپنے درد کو بھول جائے۔ یہ تو وقت بتانے والا تھا کہ ابان چودھری آنے والی آزمائش میں سرخ روح ٹھہرتا ہے یا نہیں۔ جاری ہے دوستو، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔